اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین اما بعد۔ کلام امیر المومنین نہج البلاغہ کے متعلق گفتگو کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور جیسا کہ گزشتہ سیشن میں یہ عرض کیا تھا کہ کوشش کریں گے کہ چند سیشنز قرآن اور نہج البلاغہ کے حوالے سے ہو جائیں۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے جیسا کہ سب آپ احباب آگاہ ہیں کہ ہمارے یہ پروگرام مختلف گھروں میں منعقد ہو رہی ہیں، اور عرض کیا تھا کہ ذکر علی کا بہترین طریقہ کلام علی کو پیش کرتے ہوئے اس سے استفادہ کرنا۔ یہ حدیث قصہ کے حوالے سے جہاں ذکر اہل بیت ہوتا ہے وہ ذکر اس جگہ اور اس گھر اور اس گھر والوں کی لیے برکتوں کا سبب بنتا ہے۔ دعا ہے پروردگار رضا و رحیم کے اس پروگرام کو قبول فرمائے، اور آج ان کے گھر کا یہ سلسلہ ہے تو پروردگار اس گھر کو، اس گھر کے مکینوں کو اپنی رحمتوں سے مزید مال فرمائے، اور ان کی حاجات پوری فرمائے، ان کے مرحومین کے بالخصوص ان کے والدین کے درجات بلند فرمائے، اور کریم اللہ اس ذکر کے صدقے میں ہمیں اللہ کے قرب کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سیشن میں کہیں ہم نے اسی عنوان سے یہ عرض کیا تھا کہ ایک تو حدیث قصہ کے الفاظ ہیں، جناب پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ یا علی، جو بھی بیٹھتا ہے اور ہمارے ذکر کو منعقد کرتا ہے تو ملائکہ اس گھر میں، اس مقام پر جہاں وہ بیٹھتے ہیں وہ نازل ہوتے ہیں، اور جب تک وہ ذکر کرنے والے ذکر کرتے رہتے ہیں ملائکہ کھڑے رہتے ہیں اور ان کے لیے طلب استغفار کرتے ہیں۔ یہ حدیث قصہ کے بڑے مشہور جملات ہیں۔ ایک حدیث کے عنوان سے ہم نے عرض کیا تھا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ اپنے مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے۔ عموماً ہمارے ہاں بزرگ علماء سے بھی ہم نے سنا، اور یہ ہم نے بھی ظاہراً کسی سیشن میں نقل کیا کہ اس کو آگے یوں چلایا جاتا ہے کہ لِأَنَّ ذِكْرَهُ ذِكْرِي ذِكْرِي ذِكْرُ اللَّهِ وَذِكْرُ اللَّهِ عِبَادَةٌ۔ اس کو اس انداز سے مجھے مختصراً کوشش کی ہے، لیکن کہیں ان لفظوں کے ساتھ جو وہ حدیث یوں علامہ مجلسی نے 3 جگہوں پہ اس حدیث کو بیان کیا ہے، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اور بشارت المصطفیٰ اہل سنت علماء میں سے ایک کتاب ہے، اس میں بھی یہ حدیث جو ہے وہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ تو یہ حدیث جو ہے، لیکن اس سے آگے جو الفاظ ہیں لِأَنَّ ذِكْرَهُ ذِكْرِي ذِكْرِي ذکر اللہ، ان لفظوں کے ساتھ تلاش ہے، دیکھتا ہوں اگر کہیں مزید بھی مل جائے، لیکن سر فہرست کوئی ایسا حوالہ جس کو ہم کہیں علامہ مجلسی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے تو یہیں تک کا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ لیکن اس سے بھی ایک واضح تر جو ہے وہ حدیث سامنے آئی ہے اسی ضمن میں۔ دیکھیے، ہم اس فرمان میں یا علماء کے اس گفتگو میں جو پیغمبر سے بہرحال شاید مفہوم کے اعتبار سے نسبت دی گئی ہو، اگر لفظ نہیں بھی ہیں تو وہ یہ ہے کہ میرا علی کا ذکر کرو، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر خدا کا ذکر ہے، اور خدا کا ذکر عبادت ہے۔ یہ ہم 4 جملے کہتے ہیں تو پھر ہم پہنچتے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، ایک لِأَنَّ ذِكْرَهُ ذِكْرِي 2، ذکری ذکر اللہ میرا ذکر 3، اور ذکر اللہ عبادہ۔ لیکن پیغمبر اکرم کی یہ روایت جو ہے وہ بہت ساری کتابوں میں درج ہے، شیعہ سنی کتابوں میں یہ درج ہے ذکر علی عبادہ۔ اب اس کو جو ہے وہ ذکر علی عبادہ کی حدیث جو ہے وہ آپ کو متعدد جگہوں میں مل جائے گی، تو یہ شارٹ کٹ ہو گئی ہے۔ 1-2 حدیثیں اگر آپ جمع کر لیں
ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, ये एक हदीस हो गई। और ज़िक्र अलीयिन इबादह, ये दूसरी हदीस हो गई। इस हदीस के साथ जो है वो हदीस हज़रत आयशा से नकल है, और वो है अन्नज़्रु इला वजह अली इब्न अबी तालिब इबादत, अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है, और अली का ज़िक्र इबादत है। ये हदीसें जो हैं इस हवाले से। और किसी बुज़ुर्ग ने इस को भी लिखा है कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का जहाँ ज़िक्र होता है, ज़िक्र करना भी इबादत है, ज़िक्र सुनना भी इबादत है, ज़िक्र को पढ़ना भी इबादत है, और ज़िक्र को लिखना भी इबादत है। और इस हद तक है कि जब तक वो वर्क, जिस वर्क पे ये ज़िक्र रहेगा, वो वर्क बाकी रहेगा, तो लिखने वाले के लिए तलब मग़फ़िरत होती रहेगी। तो बहरहाल इस ज़िक्र अमीरुल मोमिनीन में हम बैठे हैं और ये एक इबादत का सिलसिला अंजाम दिया जा रहा है। परवरदिगार इस ज़िक्र की मज़ीद तौफ़ीक अता फ़रमाए और इस ज़िक्र को आगे फैलाने की भी और बढ़ाने की भी सआदत नसीब फरमाए। एक सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। पलटते हैं इस उन्वान की तरफ, और ज़ाहिरन हम कभी ये नकल कर भी चुके हैं इस उन्वान को कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद में, क्या नहजुल बलागा में कुरान मजीद के साथ अपना जो ताल्लुक़ बयान किया है वो एक ख़ुद बहुत बड़ा मौजू है। हम इसकी तरफ नहीं जाते, लेकिन एक किताब नहजुल बलागा और मारिफत इमाम अली, ये तकरीबन 500-600 सफ़हात की किताब है। इसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो जमा कर दी गई हैं कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का कुरान मजीद से बिलखुसूस और अहले बैत का कुरान मजीद से बिलउमूम क्या ताल्लुक़ है। बस एक फरमान नक़ल करते हैं उन सारे फरामीन में से कि जब हम कहते हैं नहजुल बलागा और कुरान मजीद, तो इसका पहला मरला ये ज़हन में रखना चाहिए। वैसे बात तो हो जानी चाहिए थी तफसीली इस हवाले से कि ताल्लुक़ कैसे है। एक हदीस मुझे इन दिनों में मिली है, एक बुज़ुर्ग हैं जिनकी किताब का नाम है, बड़ा ख़ूबसूरत नाम और इसी अंदाज से उन्होंने ये हदीस बयान की है। किताब का नाम उन्होंने दिया है आयत सूरह हल अता की तफसीर बयान करते हुए। तो वो ज़िक्र फ़तह नाम, किताब का पूरा नाम अगर कोई देखना चाहे तो वो है ज़ैनुल फ़तह फ़ी शरह सूरत हल अता, ज़ैनुल फ़तह फ़ी शरह सूरत हल अता। अब इसमें एक हदीस जो है वो मैंने पहली दफ़ा पढ़ी है, यकीनन साहिबान इल्म के नज़र में होगी, तो आप आयून बरादरान की खिदमत में ये पेश करने के लिए कि ये ज़ैनुल फ़तह फ़ी शरह सूरत हल अता, ये 2 जिल्दों में काफ़ी बड़ी किताब है, फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन की। बहरहाल तो इसमें इन्होंने एक कौल नाकल किया है खलीफ़े दोम से। मैंने इस हदीस को पढ़ा है मिनहाजुल बलागा में, और फिर असल किताब ज़ैनुल फ़तह जो है वो उसको भी देखा है। तो ये हदीस अजब हदीस है, और वो बहरहाल हदीस अर्ज़ कर रहा हूँ, ये फरमान है जनाब खलीफ़े दोम, हदीस नहीं है, ये खलीफ़े दोम का कौल है। और वो कौल क्या है, कहीं अली की बात चल पड़ी तो खलीफ़े दोम कहते हैं कि हाज़ा यानी अली अमीरुल मोमिनीन अअलमु बिन नबीना व बिकिताब नबीना, अली ये हमारे नबी और हमारे नबी की किताब को सबसे ज़्यादा जानने वाले हैं। हाज़ा अअलमु बिन नबीना व किताब नबीना, ये हमारे नबी को भी सबसे ज़्यादा जानते हैं और हमारे नबी की किताब को भी सबसे ज़्यादा जानते हैं। ये खलीफ़े दोम का कौल है। अब अगर इसी को ले लें हम कि जो सबसे ज़्यादा किताब को जानता है, अगर किताब पूछनी हो तो उससे ही पूछी जाएगी।
اسی طریقے پہ اعلم بنبینا، یہ میں اکثر مباہلہ کے موقع پہ جو ہے وہ خلیفہ سوم نے جب یہ کہا تھا کہ اب یہ کردار پیغمبر سمجھ نہیں آتا تو جاؤ علی کے دروازے پر، انہوں نے پریکٹیکلی جو ہے وہ جناب پیغمبر اکرم کے دروازے پہ بھیجا تھا۔ جب یہ عیسائی جو ہیں وہ انہوں نے دیکھا پیغمبر اکرم کا کردار، اخلاق، کہ پیغمبر جو ہیں وہ ہمیں بلایا ہے اور ہمیں مل نہیں رہے، ہمیں کوئی اہمیت نہیں دے رہے، تو وہ باہر آ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے پیغمبر کے بارے میں تو ہم نے یہ سنا تھا، اب ہمارے ساتھ تو یہ ہوا ہے، تو کیا ہوا؟ تو خلیفہ سوم فرماتے ہیں کہ یہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن یہ ہے کہ آپ کو اگر پتہ کرنا ہے تو وہ ہم پتہ بتلا دیتے ہیں، اور وہ ہے علی ابن ابی طالب کا گھر، اور یہی ماننا ہے وہی کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ لیکن کمال یہ ہے کہ پیغمبر کی زندگی میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، قرآن بھی موجود ہے، پیغمبر بھی موجود ہیں، لیکن دروازہ علی ان ساری مشکلوں کا حل ہے۔ تو یہ مجھے بہت دلچسپ لگی یہ بات جناب خلیفہ دوم کی کہ ھذا اعلم بنبینا و بکتاب نبینا۔ اب اگر ہم نہج البلاغہ اور قرآن کو دیکھیں تو میں اس کو یوں کہوں گا، بلکہ میں نہیں کہوں گا، یہاں نقل کرتے ہیں بات، اصل بات میں نے جو پڑھی ہے وہ ہے سید رضی کی، صاحب نہج البلاغہ۔ جب نہج البلاغہ کا مقدمہ لکھتے ہیں تو وہ ایک فرمان لکھتے ہیں، اور میں نے بہت سارے دوسرے علماء سے بھی یہ فرمان پھر سنا ہے اور لکھا ہوا دیکھا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں سید رضی، اب مجھے اس وقت ذہن میں نہیں ہے کہ سید رضی سے پہلے بھی کسی نے کہا ہے یا سید رضی کے بعد بہت سو نے کہا ہے، اور وہ جملہ کیا ہے؟ یہ نہج البلاغہ کے صفحہ اگر آپ دیکھیں گے اس کا صفحہ ظاہراً 81 ہے، سید رضی فرماتے ہیں کہ نہج البلاغہ کے بارے میں علیہ مسحۃ من العلم الالہی وفیہ عبقۃ من الکلام النبوی، کہ اس کلام میں نہج البلاغہ میں فیہ علیہ مسحۃ من العلم الالہی، مسح ہم فقہ میں بھی اور قرآن مجید میں بھی لفظ ہے، مسح جو ہے وہ کہتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ مسح ہوتا ہے کہ یعنی ہاتھ کی تری، سر کا مسح کرنا ہے تو سر کے اس جلد پہ ٹچ ہو جائے اور یہاں سے وہاں منتقل ہو، اس کو کہتے ہیں مسح، یعنی ایک تری کو دوسری جگہ تک جو ہے وہ منتقل کرنا۔ ذرا اس کو دیکھیے گا باریکی سے، مسح کیا لفظ ہوتا ہے؟ فقہ کا لفظ ہے، یعنی اب اگر ہاتھ خشک ہو جائے اور اس سے کچھ منتقل سر پہ نہ ہو تو آپ کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اس لیے شرط یہ ہے کہ مسح کرنے کے لیے آپ کے اس ہاتھ میں جس سے آپ مسح کر رہے ہیں اس پانی کی تری جو ہے وہ موجود ہو، اس کو کہتے ہیں مسح، یعنی ایک تری کے ذریعے سے دوسری چیز تک اس تری کو منتقل کرنا، یہ ہے مسح۔ اب سید رضی کیا فرماتے ہیں کہ علیہ مسحۃ من العلم الالہی، نہج البلاغہ وہ ہے کہ جس میں علم الہی کی تری نظر آتی ہے اور وہاں سے یعنی علم الہی سے تری منتقل ہوتی ہے نہج البلاغہ میں۔ اب اگر نہج البلاغہ میں تری منتقل ہوتی ہے تو کلام علی کیا ہے؟ کلام علی ہے قرآن مجید۔ اب قرآن مجید جو ہے وہ ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں، نہج البلاغہ اور قرآن کا تعلق یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی تری جو ہے وہ گویا نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ اور اس میں بعض نے بہرحال مسح کا معنی یہ بھی کیا ہے، کہیں اگر کسی کے جسم پہ تیل لگایا جائے تو وہ بھی اسی مسح میں آتا ہے، یعنی اب کسی کا کتنا بس ہے اس حوالے سے۔ تو قرآن مجید اور نہج البلاغہ کا تعلق اگر جاننا ہے تو اس لفظ سے جانا جا سکتا ہے جو سید رضی نے استعمال کیا ہے مقدمے میں، نہج البلاغہ کے مقدمے میں، کہ علیہ مسحۃ، علیہ یعنی اس نہج البلاغہ پر کیا ہے؟ تری ہے قرآن مجید کی۔ اور اگلا جملہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اگلا جملہ ہے کہ اس میں ابقۃ من کلام نبوی، ابقہ کہتے ہیں وہ خوشبو، اور خوشبو بھی وہ جو یعنی تیز خوشبو ہو اس کے لیے لفظ ابقہ استعمال ہوا ہے۔ سید رضی فرماتے ہیں کہ اس پہ تری علم الہی ہے، وفیہ ابقۃ من الکلام النبوی، اور اس میں کلام نبوی کی خوشبو ہے۔ اب اگر قرآن مجید کی تری اور کلام نبوی کی خوشبو ایک جگہ پہ دیکھنی ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں نہج البلاغہ۔ اور جیسے خلیفہ دوم نے یہ فرمایا کہ یہی وہ ذات گرامی ہے صاحب نہج البلاغہ۔ مجھے ایک صاحب ہیں
कराची के एक बड़े मशहूर टीवी चैनल पे, दुनिया चैनल पे उनका प्रोग्राम आता है, हफ्ते में 5 प्रोग्राम आते हैं। वो अपना 1 घंटे का उनका प्रोग्राम होता है। अतीक साहब जो हैं वो आखिर में एक उन्होंने कार्ड से बनाए हुए नाजुल बलागा से वो एक फरमान हर प्रोग्राम के आखिर में सुनाते हैं, और सारा प्रोग्राम और लहजे में करते हैं। जब आखिर में उस प्रोग्राम पे पहुंचते हैं तो वो पहुंचते हैं, वो याद आ गई उनकी, परवरदिगार तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। वो आखिर में कहते हैं कि अब बारी है कलाम क्या साहिब नहजुल बलागा, साहिब नहजुल बलागा। तो हमने भी वो साहिब नहजुल बलागा उनके लहजे में कह दिया है, परवरदिगार इंशाअल्लाह। ज़ाहिर एक बहुत फेमस टीवी चैनल है, और उसमें इस अंदाज से जो और कितने मुरत्तब अंदाज से कई सालों से मैं जो है उनका प्रोग्राम देख रहा हूँ, और हर प्रोग्राम का इख्तिताम उनका जो है कि हमारे मुख्तलिफ उलमा इकराम शिया सुन्नी उलमा को बुलाते हैं, मुफ्तियान को बुलाते हैं, और आखिर में एक पैगाम जो है वो साहिब नहजुल बलागा का सुनाते हैं। तो ये है नहजुल बलागा, जिसमें इल्म इलाही की तरी और कलाम नबवी की खुशबू है। अब इसका ताल्लुक़ हम कैसे जोड़ें कुरान मजीद के साथ? मैं चाह रहा हूँ कि हम आइंदा सेशंस में इसको 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे अपनी बात को, और वो ये है कि पहले हम देखेंगे कि नहजुल बलागा में जनाब अमीरुल मोमिनीन ने कुरान मजीद की अज़मत किन लफ्ज़ों में बयान की, या यूँ कहिए कि जनाब अमीरुल मोमिनीन ने कुरान के मुतअल्लिक़ कौन कौन से फ़ज़ाइल बयान किए हैं। एक चीज़ जो है वो बयान होगी। दूसरा ये है कि जनाब अमीरुल मोमिनीन ने कुरान मजीद में तकरीबन 150 के करीब या इससे कुछ ज़्यादा आयात इस्तेमाल हुई हैं। एक किताब हमारे दोस्त ने ज़ाहिरन मैंने पिछले सेशन में दिखाई थी, नहजुल बलागा और कुरान मजीद, उसमें उन्होंने आखिर में ये प्रोफेसर आबिद साहब ने ये सारी वो लिखी हैं जो आयात कुरान मजीद में जिस अंदाज से भी बयान हुई हैं वो मौजूद हैं, सारी फहरिस्त हमारे पास जो है वो मौजूद है, वो किताब नेट पे भी आ चुकी है। तो दूसरा पहलू ये है कि यानी पहली ये है कि फ़ज़ाइल कुरान, और फिर दूसरा है कि तफसीर कुरान। यहाँ तफसीर कुरान में एक चीज़ जो अर्ज़ करना चाहता हूँ वो है तफसीर कुरान के मुख्तलिफ़ उलमाए कराम ने, बिलखुसूस उलूम कुरान पे काम करने वाले हमारे यहाँ इस दौर में जो हमारी भी ज़ियारत हुई है, हमने उनको देखा है। हादी मारिफत, आयतुल्लाह हादी मारिफत, उनकी इस पे अल-तफसीर वल मुफस्सिरून एक बहुत प्यारी सी उनकी किताब है उलूम कुरान पे, और अहले सुन्नत में बहुत मशहूर किताब है अल-इत्तिकान। तो इन दोनों किताबों को देखें, या बाकी जो तफसीर से मुतल्लिक़ किताबें हैं, उलूम कुरान से मुतल्लिक़ किताबें हैं, खुलासा उनका ये है कि तफसीर 4 किस्म की होती है, और जिसको हम कह सकते हैं कि ये तफसीर है। और वो क्या है? पहली जो सबसे ज़्यादा मुहकम और अहमियत दी जाती है वो है तफसीर कुरान बिल कुरान, कुरान की तफसीर कुरान के ज़रिए से। अब ये जो तफसीर होती है ये तफसीर बहुत मुहिम समझी जाती है। अब कुरान मजीद में ऐसे अंदाज भी जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने अपनाया है कि तफसीर कुरान बिल कुरान की। दूसरा पहलू होता है तफसीर कुरान पैगम्बर अकरम के फरमान के ज़रिए से, तफसीर कुरान बिल हदीस। अब जनाब अमीरुल मोमिनीन ने नहजुल बलागा में इसको भी अपनाया है। तीसरी होती है तफसीर कुरान बिल लुगत, यानी कुरान मजीद के जो अल्फाज हैं उन अल्फाज को लुगत के एतबार से हल करना। जैसे अभी मसलन हमने लफ्ज़ मसा जो है वो उसको छेड़ा है, तो ये लुगवी बात से जो है मसा क्या है, और तो ये है तफसीर कुरान बिल लुगत। और चौथी तफसीर जो बयान की जाती है वो ज़रा मुफस्सल है, वो है तफसीर कुरान बिल अक्ल, यानी अकली बासों के ज़रिए से कि अक्ल क्या कहती है इंसान की यहाँ, तो अकली बासों से तफसीर कुरान, या उसको फिर फ़लसफ़ी जो है वो भी आप कह सकते हैं, उस अंदाज से तफसीर कुरान। तो तफसीर कुरान की 4 किस्में हैं, तफसीर कुरान बिल कुरान, तफसीर कुरान बिल हदीस, तफसीर कुरान बिल लुगत और तफसीर कुरान बिल अक्ल। तो आपको नहजुल बलागा में अगर फुर्सत हुई और आप अहबाब
اس پہ آمادہ ہوئے تو ان 4 میں سے چھوٹی چھوٹی مثالیں جو ہیں وہ پیش کی جا سکتی ہیں۔ تو پہلا یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کا انداز کیا ہے۔ میں اکثر اس کو عرض کرتا رہتا ہوں کہ اگر ہم یہ انداز تفسیر جناب امیر المومنین سے سیکھ لیں، جو جناب امیر علیہ السلام نے بہت سارے مختلف مقامات پہ مفصل تفسیر بھی کی ہے، مختصر تفسیر بھی کی ہے، تو یہ ایک پہلو بہرحال تفسیر کس انداز سے ہوئی ہے۔ اور تیسری چیز جو اس بحث میں آئے گی انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر یا آیتوں کو، ایک تو تفسیر ہے، ایک ہے آیتیں بطور دلیل لائی گئی ہیں۔ یہ ایک خاص طریقہ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے اپنی کلام کے درمیان، اپنی گفتگو کے درمیان یا اپنی تحریر کے درمیان بہت سارے مقامات میں قرآن مجید کی آیت کو بطور شاہد و دلیل پیش کیا ہے۔ اب یہ اسی شخص کا کمال ہوتا ہے اور اسی سے کمال نظر آتا ہے کہ وہ دلیل دیتے ہوئے کس انداز سے قرآن مجید کی آیت کو پیش کرتا ہے۔ تو یہ تیسری چیز ہے۔ اور چوتھی چیز ہے کہ جناب امیر المومنین کے کلام میں قرآن مجید کی تعلیمات کس حد تک نظر آتی ہیں۔ یہ ایک بہت اچھی کتاب ہے، مشہد سے ایک آغا مصطفی مرحوم تھے، وہ انہوں نے کہا پی ایچ ڈی کی تھیسس تھی اسی پہ، اور انہوں نے بہت سارے موارد جو ہیں وہ وہاں سے اخذ کیے ہیں کہ ایک بات یا ایک عقیدہ یا ایک چیز قرآن مجید پیش کرتا ہے اور نہج البلاغہ میں وہ لفظ تو نہیں ہے، یعنی وہ تفسیر نہیں ہے، لیکن جناب امیر علیہ السلام اپنے انداز میں اس کو کیسے پیش کرتے ہیں۔ مثلا انہوں نے الحمد جو ہے وہ اس کی بحث کو پیش کیا۔ آج ایک ضمناً جو ہے وہ لفظ رب کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ لفظ رب جناب امیر علیہ السلام نے کیا شاہد کے طور پر اس کو استعمال کیا اور کیا سمجھانا چاہتے ہیں اس میں۔ تو یہ ہے جناب امیر علیہ السلام کی کلام سے 4 قسم کی چیزیں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ آتے ہیں پلٹ کے کہ اس پہلے موضوع کی طرف، بلکہ اس پہلے موضوع کے مقدمے کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کا اور قرآن مجید کا آپس میں تعلق کیا ہے، تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ نہج البلاغہ کا اور قرآن کا تعلق کیا ہے۔ اگر آپ احباب جو ہیں وہ اس کے لیے خطبہ نمبر 85 کو دیکھیں تو خطبہ نمبر 85 میں اس کے ابتدائی ابحاث کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن اس کا مجھے بہت پسند ہے اور اس پہ کتابیں بھی آ چکی ہیں الگ، فقط اس جملے پہ۔ یہ خطبے کے تیسرے حصے میں اگر آپ دیکھیے میرے پاس جو ہے وہ صفحہ 278 ہے، 278۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں فَأَنزِلُوهُمْ بِأَحْسَنِ مَنَازِلِ الْقُرْآنِ، اہل بیت کو وہ مقام دو جو قرآن کا بہترین مقام ہے۔ مفتی صاحب کا ترجمہ، جو قرآن کی بہتر سے بہتر منزل سمجھ سکو وہیں انہیں بھی جگہ دو۔ اب میرا خیال میں اگر کوئی صاحب عقل جو ہے وہ اس جملے پہ غور کرے کہ قرآن کا ایک مقام ہے، ہم تو یہ بحث کرنے لگے ہیں اور اگلی بحث ہماری یہ ہوگی کہ علی کے ہاں قرآن کا کیا مقام ہے، لیکن علی کے ہاں قرآن کے مقام کو دیکھنے کے لیے ذرا یہ بھی دیکھیے کہ اہل بیت کا مقام بھی خود علی نے بیان کر دیا ہے کہ جب آپ قرآن کے مقام کو جانیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ بات بھی رہے کہ اہل بیت کا مقام بھی وہی ہے جو مقام قرآن ہے، آپ ان کو وہی جگہ دو۔ میں اس پہ کبھی بحث کر چکا ہوں، لہذا زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے اس جملے پہ، بس اتنا ذہن میں رکھیے کہ یہ ہے وہ تعلق جس کو ہم کہتے ہیں قرآن اور نہج البلاغہ کا تعلق کیا ہے، یا علی اور نہج البلاغہ کیا قرآن کا تعلق کیا ہے۔ فَأَنزِلُوهُمْ بِأَحْسَنِ مَنَازِلِ الْقُرْآنِ، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو بہتر سے بہتر منزل ہے اس منزل کو آپ سمجھو، اور وہی مقام اور وہی منزل قرآن مجید کے منزل اہل بیت کو بھی دو۔ جناب امیر علیہ السلام نے یہاں لفظ استعمال کیا ہے اطرۃ نبیکم، یعنی ایسے یہ ہے کہ کس کے لیے، اطرۃ نبیکم بینکم، اطرۃ نبی آپ کے درمیان ہے، آپ اس کو وہی مقام دو جو قرآن مجید کو آپ مقام دیتے ہو۔ تو اب اس خطبے میں یہ حصہ جو ہے وہ
قرآن مجید کی طرف بھی پھر متوجہ کرتا ہے۔ اگلے ایک دو جملے چھوڑ کے جناب عامر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الم اعمل فیکم بالثقل الاکبر، کیا میں نے تمہارے سامنے ثقل اکبر یعنی قرآن مجید پر عمل نہیں کیا؟ اب یہ خود جناب عامر علیہ السلام یہ بھی واضح فرماتے ہیں کہ گویا فخر ہے مجھے کہ میں قرآن مجید پر عمل کرنے والا ہوں۔ اب اس میں تعلق کی حد تک یہ جملہ کافی ہے، البتہ اس سے پہلے جو ہیں وہ جملات جناب عامر علیہ السلام نے قرآن مجید کے متعلق اسی خطبے میں بیان کیے ہیں کہ ان کی طرف بھی توجہ دی جا سکتی ہے اگر فرصت ہو تو۔ کوشش یہ کیجئے کہ ہم کریں کہ ہم مثلا اس ہفتے میں یہ خطبہ ہم پڑھیں گے، ضروری نہیں ہے کہ یہ 3 صفحوں کا خطبہ ہے اور ہم ایک دن ہی پڑھ لیں گے، مثلا اس کے 4-5 پیراگراف ہیں، ہم ایک پیراگراف روز پڑھ لیں، تلاوت قرآن مجید کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت نہج البلاغہ بھی ہو جائے تو حدیث بھی مکمل ہو جائے گی۔ زینوا مجالسکم یا ذکر علی جو ہے وہ عبادت ہے، اسی قسم کی حدیث ہے، وہ قرآن مجید کی بھی تلاوت عبادت ہے تو یہاں ذکر علی کی بھی عبادت شامل ہو جائے گی۔ اور پھر یہ کلام نور ہے، یقیناً اس کا انسانی اذہان پہ جو ہے وہ اثر پڑے گا۔ ایک بات البتہ ذہن میں جو ہے وہ گزشتہ ہفتے اس میں کافی تفصیل سے گفتگو کر رہے ہیں اور وہ کافی مجھے یعنی پریشان کیا اس بات نے کہ ایک صاحب علم جو ہے وہ ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ آپ فقط حدیث ہی سناتے رہتے ہو کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، تو ان کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی خالی علی کے فضائل بھی بیان کرتا رہے اور آپ کو تعلیم اس سے کچھ نہ ملے تو بھی فضائل بیان کرنا وہ بھی عبادت ہے۔ اور ابھی عرض کر چکا ہوں کہ اسی حدیث کو دیکھیے، میں نے گزشتہ سیشن میں یہ حدیث بھی بیان کی تھی کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو اس لیے کہ نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن، یہ حدیث، اپنے گھروں کو منور کرو قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے۔ اب اگر قرآن کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، جیسے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے حافظان قرآن ہیں، ہمارے اپنے تقریباً کچھ 6 شاگرد ہیں جو الحمدللہ کچھ کامل قرآن کے حافظ ہیں اور کچھ جو ہیں وہ ابھی درمیان میں ہیں، یعنی کچھ حصے حفظ کر چکے ہیں۔ اکثر بچے جو ہیں وہ اس میں آپ دیکھیے قرآن حفظ ہے ان کو، لیکن اگر آپ ان سے 4 آیتوں کے مفاہیم پوچھیں گے تو وہ نہیں جانتے، اس لیے کہ قرآن کا حفظ کرنا ایک ثواب ہے اور قرآن مجید کے مفاہیم کو جاننا دوسرا ایک اچھا کام ہے۔ لہذا اگر کوئی ذکر علی انجام دیتا ہے تو اس کے اس انداز سے کہ آپ تعلیمات علی بھی جو ہے وہ اس میں کرو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تعلیمات کو چھوڑ دو، لیکن کم از کم جو ہے وہ جو ذکر کرتا ہے جب ذکر کرے گا تو اس کی پسندیدہ چیزوں کو بھی دیکھے گا اور جو چیزیں اس کو ناپسند ہیں ان پہ بھی غور کرے گا۔ یہ تبھی ہوگا جب وہ اس کے ذکر میں مشغول رہے گا۔ یہ ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات سے بھی فائدہ اٹھایا جائے، علی امیر المومنین کی تعلیمات سے بھی فائدہ اٹھایا جائے، اور انشاءاللہ عرض کریں گے کہ جب نہج البلاغہ ہے تو یہ نہج البلاغہ تعلیمات علی کا بہترین ذریعہ ہے، اور تعلیمات میں سے سب سے پہلا علم کیا ہے؟ عرض کر چکا ہوں گزشتہ سیشن کے، وہ علم توحید ہے، اور وہ یہی آپ کو نہج البلاغہ سے ملے گا۔ بہرحال آتے ہیں اب اپنے، یہ مقدمہ ہو گیا، موضوعات مقدمے کے لیے یہ خطبہ نمبر 85 کا تقریباً تیسرا حصہ جو ہے وہ مثلا اس میں ایک جناب عامر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قد اخلص للہ فاستخلصہ فہو من معادن دینہ وعتاد عرضہ قد الزم نفسہ العدل فکان اول عدلہ نفی الہوى عن نفسہ یصف الحق ویعمل بہ، حق کی تعریف کرتا ہے اور اس حق پر عمل کرتا ہے، لا يدعو للخیر غایۃ الا امہا، اور یہاں جناب امیر فرماتے ہیں قد امکن الکتاب من زمامہ، اس نے دیکھیے قرآن مجید سے تعلق جو علی چاہتے ہیں کہ، اور نہج البلاغہ جو ہے وہ میں خطبہ نمبر 85 پڑھ رہا ہوں، نہج البلاغہ جو قرآن مجید سے تعلق چاہتا ہے وہ یہ تعلق ہے، قد امکن الکتاب من زمامہ، مفتی صاحب نے ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کا محبوب بندہ وہ ہے کہ اس نے اپنی باغ ڈور قرآن کے ہاتھ میں دے دی ہے۔
اب یہ انداز علی ہی بتلا سکتے ہیں کہ بندہ جو اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، اور اللہ کے محبوب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اپنی باغ ڈور، اب باغ ڈور ہمارے ہاں مثلا جو حیوانوں کو گھوڑا ہے، اونٹ ہے، اس کے کنٹرول کرنے کے لیے یا اس کو پیچھے چلانے کے لیے جو رسی استعمال ہوتی ہے وہ باغ ڈور کے طور پر اس کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ اب یہاں انسان کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، اب انسان اگر آزاد ہے تو مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ جہاں جی چاہے اس کا کرے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اگر اس کے جی، اس سے پہلے بھی الفاظ ہیں، اب پورے خطبے کی شرح کی طرف جائیں گے تو بحث طویل ہو جائے گی۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ اللہ کی کتاب کو دیکھتا ہے، اور خوبصورت جملہ ہے کہ وہ اپنی زمام، اپنی باغ ڈور گویا اللہ کی کتاب کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہ ہے نہج البلاغہ کی تعلیمات قرآنی۔ فَهُوَ، اور پھر کیا ہے، فَهُوَ قَائِدُهُ وَإِمَامُهُ، وہی اس کا رہبر ہے، وہی اس کا پیشوا ہے۔ فَهُوَ قَائِدُهُ وَإِمَامُهُ، یہی قرآن اس کا قائد ہے اور قرآن ہی اس کا امام ہے۔ اب ہم امامت کی جب تفسیر کرتے ہیں تو امام وہ ہوتا ہے جو آگے چل کے جو ہے وہ اس میں دکھائے۔ اب یہ بحث جو ہے وہ پھر پھیل نہ جائے، اس لیے کہ آگے چل کے قرآن مجید کبھی آگے چل کے نہیں بتلاتا کہ میں آ رہا ہوں آپ میرے پیچھے چلتے آئیں۔ قرآن مجید پر مکمل عمل کرنے والے حقیقت میں امام ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد والے محمد۔ اب قرآن کو یہاں اگر اسی پہ دیکھیں تو قرآن مجید کو جناب امام نے امام بھی کہا ہے اور قرآن مجید کو قائد بھی کہا ہے اس ایک ہی جملے میں۔ تو محبوب خدا وہ ہے فَهُوَ قَائِدُهُ وَإِمَامُهُ يَحُلُّ حَيْثُ حَلَّ سَقْلَهُ وَيَنزِلُ حَيْثُ كَانَ مَنزِلُهُ، جہاں قرآن کا بار گراں اترتا ہے وہیں اس کا سامان اترتا ہے، یعنی جہاں قرآن ہوتا ہے وہیں وہ محبوب خدا بندہ ہوتا ہے، اور جہاں قرآن کی منزل ہوتی ہے وہیں اس کا بھی پڑاؤ ہوتا ہے۔ اب یہ علی امیر المومنین خود فرما رہے ہیں کہ اہل بیت کو وہ مقام دو، یعنی مصداق اول ان صفات کا کون ہوگا؟ یہ اہل بیت ہوں گے۔ بہرحال بات یہاں خطبہ نمبر 85 جو ہیں وہ اس میں بہت سارے فضائل موجود ہیں۔ بہرحال اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، کچھ صفات قرآن پہ بحث ہو جائے، اور ان صفات قرآن کے لیے جو آج ہم خطبہ انتخاب کیا ہے وہ ہے خطبہ نمبر 174۔ اگر آپ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 174 جو احباب مثلا علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کا اردو کا نہج البلاغہ استعمال کرتے ہیں، یا انگلش نہج البلاغہ جو ہیں وہ، یہ چونکہ نمبر مفتی جعفر حسین مرحوم کے مطابق تو وہ خطبہ نمبر 176 ہوگا، 176۔ یہ دو خطبے جو ہیں وہ 174 اور 196، یہ دو ایسے خطبے ہیں کہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا۔ خطبہ 196 میں 42 فضائل قرآن مجید ہیں، اور کبھی فرصت ہوئی تو انشاءاللہ اس حوالے سے کہ قرآن مجید کی کتنے فضائل جو ہیں وہ امیر المومنین نے مثلا قائد کا ہے، امام کا ہے۔ اب خطبہ 174 میں پہلے 3 لفظوں میں ذرا دیکھیے کہ قرآن مجید کی 3 صفات جناب امیر نے کیا بیان کیے ہیں، باقی پھر آگے بات آئے گی۔ یہ دو خطبہ 85 سے ذہن میں رکھیے، امام اور قائد کہا ہے قرآن مجید کو۔ خطبہ 174 میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں انتفعوا ببیان اللہ، قرآن سے فائدہ اٹھاؤ اللہ کے بیان سے۔ یہاں جناب امیر علیہ السلام نے قرآن مجید کو بیان اللہ کہا ہے، بیان اللہ۔ اب یہ ولی اللہ کی زبان مبارک سے یہ تشریح اور تفسیر دیکھیے، انتفعوا ببیان اللہ واتعظوا، یہاں اور اس کو کہتے ہیں فصاحت و بلاغت علوی کہ بیان اللہ کے ساتھ انتفاع لفظ استعمال کیا ہے۔ واتعظوا بمواعظ اللہ، اللہ کے مواعظ سے، اللہ کے موعظے سے نصیحتیں حاصل کرو، اور وقبلوا نصیحت اللہ، 3 لفظ استعمال کیے ہیں، بیان اللہ، مواعظ اللہ، نصیحت اللہ۔
اگر کوئی کہے کہ قرآن کیا ہے تو جناب امین علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 174 میں فرماتے ہیں قرآن بیان اللہ ہے، قرآن مواعظ اللہ ہے، قرآن نصیحت اللہ ہے۔ اب اگر کوئی میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ آیت اللہ بہجت سے اکثر لوگ پوچھتے تھے کوئی کتاب ایسی ہمیں بتلائیے کہ ہم اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں، تو مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی کتاب سے بہتر جو ہے وہ کوئی کتاب ہے جس میں وہ فرماتا ہے لا ریب فیہ۔ تو ہمیں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اور سب سے آخر میں اس کتاب کی طرف جو ہے وہ باقی کتابیں جو ہیں وہ ہم اس کی تفسیر کے لیے جو ہے وہ پڑھتے رہتے ہیں، جیسے نہج البلاغہ ہم اس کی تفسیر کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ آپ اس میں امیر المومنین کی ہی کلام کو، تو ہمارے بڑے قریبی ساتھی نے بڑا خوب جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ایسی جگہ بتلا دو جہاں علی سے بہتر توحید بیان کی گئی ہو، تو ہم پھر اس کے کلام کو اہمیت دے دیں گے۔ اب یہ امیر المومنین کا کلام ہے جس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ توحید کا، تو یہ تین چیزیں جو ہیں وہ اس میں اگر جمع کیا جائے، ایک فہرست بنائی جائے، اس خطبے میں ہم نے پڑھا ہے امام ہے قرآن علی علیہ السلام کی زبان مبارک کے مطابق، قائد ہے قرآن، اور یہاں فرماتے ہیں نصیحت اللہ ہے، بیان اللہ ہے، موعظت اللہ ہے، تو اس انداز سے اس کو اپنانا چاہیے اور یہ جاننا چاہیے کہ علی قرآن کو کیا سمجھتے ہیں۔ اسی خطبے میں آگے چل کے جناب امین علیہ السلام فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قرآن مجید نصیحت کرنے والا ہے۔ وہاں کہا نصیحت اللہ، یہاں کہا ناصح ہے، لیکن ساتھ تفسیر بھی بیان کر دی ہے۔ وہ ناصح لا یغش، کہ جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ اب یعنی قرآن مجید سے اگر آپ نصیحت حاصل کریں تو کبھی دھوکہ دینے کا اس میں احتمال ہی نہیں ہے۔ اور پھر والہادی الذی لا یضل، یہ وہ ہادی ہے جو کبھی گمراہ نہیں کرتا۔ والمحدث الذی لا یکذب، یہ وہ بات کرنے والا ہے، وہ محدث ہے۔ ہمارے ہاں حدیث بیان کرنے والے کو محدث کہتے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں قرآن خود جو ہے وہ محدث ہے۔ اب ہم کیا کہیں گے کس کے محدث ہے؟ یعنی بات خدا کو، قول خدا کے بیان کرنے والا ہے محدث، یہ وہ محدث ہے۔ اور محدث کیا ہوتا ہے؟ محدث بات کرتا ہے اور دوسرے جو ہیں وہ لکھ لیتے ہیں، گویا قرآن بات کر رہا ہے۔ حدیث اسی کو کہتے ہیں، حدیث عربی زبان میں جو ہے وہ بات کرنے کو، قول کو کہا جاتا ہے محدث، لیکن ساتھ قید کیا ہے اور ساتھ اس کا اضافہ کیا ہے کہ یہ قرآن مجید وہ محدث ہے کہ لا یکذب، جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اور یہ مشہور جملہ، اور ہم بھی اس کو درجنوں دفعہ عرض کر چکے ہیں، وہ ہے وَمَا جَالَسَ هَٰذَا الْقُرْآنَ أَحَدٌ إِلَّا قَامَ عَنْهُ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ، زیادةٍ فِي هُدًى اور نقصان من امن، جو بھی قرآن کے ساتھ بیٹھا، ما جالس هذا القرآن احد، کوئی قرآن کے ساتھ نہیں بیٹھا مگر کیا ہے، کچھ چیزیں اس میں اضافہ ہوں گی، کچھ چیزیں اس میں کمی ہوگی۔ اضافہ ہوگا تو وہ کس میں ہوگا؟ ہدایت میں، اور کمی ہوگی تو گمراہی میں۔ یعنی قرآن کے ساتھ جب بیٹھے گا تو قرآن مجید کے ساتھ بیٹھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ قرآن مجید کے ساتھ بیٹھنے کا فائدہ یہ ہوگا ہدایت میں اضافہ ہو جائے گا، گمراہی اور جو اشتباہات ہیں زندگی میں ان میں کمی آ جائے گی۔ اب یہاں جناب امین علیہ السلام کے اس فرمان سے آگے پھر قرآن مجید کی مسلسل صفات بیان ہوتی ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةٍ، عجب یہ ہے، جان لو کہ کسی کو قرآن کی تعلیمات کے بعد کسی اور لائحہ عمل کی احتیاج نہیں رہتی۔ اور کوئی قرآن سے، اب یہاں ایک سلسلہ جو ہے بہت سارا شروع ہے۔ قرآن شفا ہے، جناب امین علیہ السلام فرماتے ہیں، لیکن شفا کیا ہے؟ سب سے بڑی بیماری کسی شفا ہے، اور سب سے بڑی شفا کیا ہے؟ وہ ہے کفر اور نفاق۔ پھر جناب امین علیہ السلام فرماتے ہیں شافع ہے، مشفع ہے، قائل ہے، مصدق ہے، انہو من شفع لہ القرآن یوم القیامت
شفع فی، ذرا اس پہ توجہ فرمائیے اور یہاں بات ختم کرتے ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام نے عجب قرآن مجید کی تعریف بیان فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ جس کی شفاعت، قرآن ایسا شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور ایسا کلام کرنے والا ہے جس کی ہر بات کی تصدیق شدہ ہے، قیامت کے دن جس کی یہ شفاعت کرے گا، بات کو سمجھ رہا ہوں، قیامت کے دن جس کی یہ شفاعت کرے گا اس کے حق میں مانی جائے گی، اور اس روز جس کے عیوب بتلائے گا تو اس کے بارے میں بھی اس کی قول کی تصدیق کی جائے گی۔ گویا جناب امیر فرماتے ہیں کہ قرآن بے شافی ہے اور قیامت کے دن اس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ ایک جملے میں یہ کہوں جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، فَأَنزِلُوهُمْ بِأَحْسَنِ مَنَازِلِ الْقُرْآن، جو قرآن کی بہترین منزل ہے وہی اہل بیت کو دو، وہ اطرت نبی کو دو۔ اب علی فرماتے ہیں قرآن ایسا شفاعت کرنے والا ہے، ایسا سفارش کرنے والا ہے جس کی سفارش قیامت کے دن قبول ہوگی۔ اب اس فرمان کو دیکھیے، اب قرآن کی طرح ان کو بھی وہی منزل دو۔ اگر قرآن شفیع ہے تو اہل بیت بھی شفیع ہیں، اور ہم شفیع اس کو اس لیے مانتے ہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ شرک ہے، نہیں، ہم شفاعی مانتے ہی اس لیے ہیں۔ جیسے علی فرماتے ہیں اگر خاموش اوراق شفاعت کا ذریعہ بن سکتے ہیں تو بولتا قرآن علی ابن ابی طالب، اور یہ گھر بھی شفاعت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ پروردگار علی عظیم کے ولی عظیم کے صدقے میں ہمیں بھی شفاعت عطا فرمائے، اور تعلیمات قرآن سے بہتر استفادے کی توفیق نصیب فرمائے، بحق محمد و آلہ الطاہرین۔